اوکے ٹھیک ہے. اب اپنے پاس جو ہے نا تقریباً 50 منٹ ہیں. ٹھیک ہے, اس میں 50 منٹ پہ ہمیں کچھ کنسپٹ پہ بات کرنی ہے اور ٹائم ٹپس طرح کرنی ہے. یہ لاجک کے 4 کوشچنز ہیں, اگر آپ اس کو یاد کر لیں کوئی بھی کام کرنے سے پیشتر. واٹ, وائی, ہاؤ اینڈ وین. اردو میں 4 کاف ہے, کیا, کیوں, کیسے, کب. ایک تجزیہ یہ ہے کہ 50% آف ورک از ڈن وین یو اینالائز دس. کیا کام ہے؟ نالج اور اویئرنیس. وائی, اس کا آبجیکٹو کیا ہے, اس کا پرپز کیا ہے, اس پہ ایٹیٹیوڈ کیا ہونا چاہیے. ہاؤ, کیسے کریں گے, کس طریقے سے کریں گے, کیا اسٹیپس ہوں گے. اور کب, شیڈولنگ کیسے ہوگی, ٹارگیٹ کیا ہے, ٹائم لمٹ کیا ہے. یہ پوری ایک انٹیگریٹڈ تھنگ کہ سپوز مجھے آج الہدا پہنچنا ہے تو کیا ہے, ایک پروگرام ہے. ٹھیک ہے, کیوں, دین سے متعلق افراد کو ٹائم مینجمنٹ کی اویئرنیس کرانا اور ان کو موٹیویٹ کرنا کہ یہ چیز ہے, اور ان کو اس بات کا تیار کرنا کہ وہ اس ٹاپک کو لے کر آگے بڑھیں. دیٹ واز فار می. میں نے آبجیکٹو یہ ڈیسائیڈ کیا. ہاؤ کیا ہوا, میرے پاس پریزنٹیشن آلریڈی تیار تھی نومبر 2006 کی. میں نے مزید ریسرچ کی. ریسرچ کرنے کے بعد ورڈ پہ فائل بنائی. فائل بنانے کے بعد کل دفتر میں بیچ میں ٹائم ملا, اس کو میں نے کیا, رات کو اسیس کیا, صبح اس میں سے ڈیلیشن کیا. مجھے یہاں پہنچنا ہے, میں صبح 9:15 ہو گئے تھے. میرے بیٹے کو کہیں جانا تھا, میں وہاں فون کروایا کہ پہلے مجھے ڈراپ کرو پھر وہاں جاؤ, ادروائز میں لیٹ ہو جاؤں گا. لیکن میں اگر پی آئی ڈی سے یہاں آتا تو لیٹ ہوتا, اور میں ڈائریکٹ اس روٹ سے آؤں گا تو پہنچ جاؤں. میں نے 9:45 کا یہاں ٹائم دیا تھا, الحمدللہ 9:48 پہ پہنچ گیا تھا. لیکن یہ چیز خاکے کے طور پہ ہونی چاہیے. آگے آپ نے پوچھا تھا پرائیورٹی. ٹھیک ہے, دیکھیں آپ پہلا کام یہ کیجئے گا, اور یہ تصور میں لسٹ آگے آئے گی, آپ کو جو بھی کام کرنا ہے نا وہ آپ لکھ لیں. ابھی ہم آپ کو ایکسرسائز بھی دیں گے. اس لکھنے کے بعد جو ہے نا آپ دیکھیں کہ وہ کام ہیں کیا, ارجنٹ ہیں یا امپورٹنٹ ہیں. سم تھنگ ارجنٹ, سم تھنگ ناٹ ارجنٹ, سم تھنگ امپورٹنٹ, سم تھنگ ناٹ امپورٹنٹ. یہ جو ہے امپیکٹ ویلیو بیسڈ آبجیکٹو جو ہے نا. اس کے بعد اب تھوڑی دیر کے لیے میں اپنے گھر کی مثال دے رہا ہوں کہ میری بیٹی مجھے کئی بار کہہ چکی کہ مجھے بورڈ پہ صاف نظر نہیں آ رہا اور میں پچھلی سیٹ پہ بیٹھتی ہوں اور مجھے اگلی سیٹ پہ بیٹھنے کا موقع نہیں مل رہا. کیا مسئلہ تھا اس کا؟ اوکے, میں نے کیا کہا ہوگا کہ بیٹا میں کمپلیکس میں لے جاؤں گا, سیٹرڈے کے دن میں ٹائم لے کر چلے. ایک سیٹرڈے گزر گیا, دوسرا سیٹرڈے گزر گیا, اور میں ٹال رہا ہوں. پروکرسٹینیشن, ڈیلے, جو کچھ بھی. یہ امپورٹنٹ چیز تھی لیکن ارجنٹ نہیں تھی. ٹھیک ہے, انہی دنوں میں بچہ چھت پہ کھیل رہا تھا, کھیلتے کھیلتے گر گیا, رات 9:30 خون نکلنا شروع ہوا. میں نے اس کو بھی یہی کہا ہوگا کہ میں نے سیٹرڈے کو لے جاؤں گا. میں نے ڈاکٹر کو فون کیا, 6 کلومیٹر دور تھا. میں نے کہا یہ مسئلہ ہوا ہے, تم کب تک ہو؟ میں 10 بجے تک ہوں. میں کہا تم رکو, میں آ رہا ہوں. پوچھا کیا مسئلہ ہے, میں نے بتایا. کہا تم برف لو, اس کو لگاؤ, تولیہ باندھو, پھر میرے پاس لے آؤ. میں لے گیا. کیوں؟ Something which is important as well as urgent becomes your priority 1. لہذا اس کو کرنے کے لیے امپورٹنٹ پلس ارجنٹ پلس ویلیو میں آخرت کے نقطہ نظر سے لگا رہا ہوں. Improve your leadership skills to manage this task. Something which is urgent but not important. Improve your work habits and other management skills. آپ کی جو گھر میں اسکلز ہیں, کھانا پکانے کی اسکلز ہیں, ہاؤس کو مینج کرنے کی اسکلز ہیں, ملازمین سے کام لینے کی اسکلز ہیں, وہ امپروو کریں. سم تھنگ وچ از امپورٹنٹ بٹ ناٹ ارجنٹ, پلان اٹ. ٹھیک ہے, آپ بچیوں والی ہیں, خاندان سے روابط, رشتے, تعلقات, آپ کو تھکن ہوتی ہے, ڈاکٹر کو دکھانا, چیزیں, آپ ٹینشن میں جلدی آ جاتی ہیں, علاج. دس از امپورٹنٹ بٹ ناٹ ارجنٹ. اچھا, فوکس آن دس, یہ آپ کو فوکس کرنا ہوگا. یہ وہ کام ہے جو نہ امپورٹنٹ ہیں نہ ارجنٹ ہیں, لیکن آپ کر رہے ہوتے ہیں. ڈیلیگیٹڈ, لوگوں کو تفویض کرو, پیسے دے کر یہ کام کروا لو. اوکے,
آگے جی. ارجنٹ. ٹیلی فون کی گھنٹی جو ابھی بجی تھی, مجھے وزیر اعظم کا فون آیا تھا. یو نو وزیر اعظم, تو فون آیا تھا, میں نے اٹینڈ کیا. دیٹ واز ارجنٹ. اٹ مے ناٹ بی امپورٹنٹ. پوچھ رہے تھے کہ آپ آنے کا کیا ارینجمنٹ کرنا ہے. یہ امپورٹنٹ ہے, لیکن میں اس کو جواب دینا شروع کر دیتا تو یہ چیز رہ جاتی. میں نے کہا میں تھوڑی دیر میں بتا رہا ہوں آپ کو. اب میں اس کے بعد جو ہے وہاں جا کر بتا دوں گا کہ گاڑی بھیج دو. ٹھیک ہے, آپ یہ بنا لیں گی چارٹ. صرف یہ 1 2 3 1 2 3 6 لائنیں کھینچنی اور کام ہی کیا ہے. ارجنٹ, ناٹ ارجنٹ, امپورٹنٹ, ناٹ امپورٹنٹ. آپ یہ چارٹ بتائیں پلیز. اوکے, پرسنل ڈیولپمنٹ, فیملی, سوشل کیئر, ہیئر اینڈ آفٹر ریسپانسبلٹیز, میشر کی بات کر رہی ہے. فائن. یہ میں سمجھانا یہ چاہ رہا ہوں کہ یہ دین کے نقطہ نظر سے چیزیں ہیں جو ہم نے ڈیجٹس ہیں 7 8 9 اے کر دیا, ہائر 4 5 6 بی 3 2 1 سی. اوکے, یہ ہم نے کیٹیگرائز کر لی. دنیا کے لحاظ سے 7 8 9 اے, دنیا کے لحاظ سے 4 5 6, دنیا کے لحاظ سے 3 2 1. اب جو چیزیں وہی والی چارٹ کو ایگزامپلائی کر رہے ہیں کہ جو چیز اے ہے, ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. دیکھیں یہ گرین جو ہے نا, وی شوڈ ڈو اٹ, وی کین آلسو ڈو اٹ. ٹھیک ہے, بٹ وی شوڈ اوائڈ اٹ. صرف سمجھانے کے لیے ہے, کوئی اصول, کوئی میتھمیٹکس نہیں ہے, کوئی فارمولا نہیں ہے, کہیں قرآن و حدیث میں کوئی چیز ایسی نہیں ہے. ایک ہے کہ ہم اس طریقے سے سوچ سکتے ہیں. آپ یہ کس حدیث کے حوالے سے آپ بات کر رہے ہیں, میرا لفظ یہ غلط ہے, قرآن و حدیث میں نہیں ہے. بٹ آپ اگر مجھ سے پوچھیں گی کہ آپ ہمیں اس حوالے سے بتائیں کہ ماخذ کیا ہے, تو میرے پاس نہیں ہے, یا ہوگا تو میرے علم میں نہیں ہے. صحیح, آگے بڑھیں. یہ سرٹن ٹرمز ہیں ٹائم مینجمنٹ کے اندر. امپورٹنٹ, ارجنٹ آپ کو ایکسپلین ہو گیا. افیکٹو, ایفیشینٹ میں نے شروع میں بتا دیا تھا آپ کو. پرائم ٹائم ان روٹین ٹائم جو ہے نا, اور انرجی سائیکل ان بورڈم, یہ آپ کو بتانا ضروری ہے کہ ہر انسان کی لائف میں 24 گھنٹے کے اندر, لائف 24 گھنٹے کی 3 گھنٹے وہ آتے ہیں جب آپ کی پرفارمنس بہت ہائی ہوتی ہے. یو آر ایٹ پیک. اس پیک پہ جو اہم ترین کام ہے, جس کے ریزلٹس بہت اچھے آتے ہوں, وہ آپ کر لیا کریں. جیسے کرکٹ کے اندر آصف اقبال کرائسس میں بہت اچھا کھیلتے تھے, میاداد ڈیفیٹ کنڈیشن میں بہت اچھا کھیلتے تھے. اسی انداز سے آپ بھی گھر میں مختلف صورتحال میں دیکھیں کہ آپ کہاں اچھا پلے کرتی. یہ ایک بچوں کے لیے کھیل ہے, لیکن آپ خود کھیلیں گی یہاں پر. ٹھیک ہے, انڈیویجل ایکسرسائز ہے. کتنے اسکوائرز ہیں یہ, 16. ٹھیک ہے نا, لیکن میں آگے جو بات بتانا چاہ رہا ہوں اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم طے کر لیں کہ ہیں کتنے. 16 17, بیکاز 16 یہ ہیں اور ایک 17 ہو گیا. پھر بولی لگائیں, 17 1 17 2 18 19 20 21 22. ٹھیک ہے, اب بتائیں اور 22 1 22 2 22 3 ہیں, 24 نہیں ہے. دیکھیں 22 ہو گئے, 23 24 25 26. ٹھیک ہے, 26 1 26 2 26 3. آپ نے کیا کہا, 30 کون کہہ رہا ہے, کیسے؟ یہ چیز ہے جو عام طور سے اگنور ہوتی ہے, کیونکہ یہ رشتے کراتی ہیں, لہذا ان کو آسان ہے. 30 اسکوائر ہیں, بیسیکلی 30 ہیں. میں آپ سے جو چیز کہہ رہا ہوں, میرے اور آپ کے پاس روزانہ 24 گھنٹے اویلیبل ہیں, رائٹ. 8 گھنٹے تو ہمارے کسی کام کے نہیں ہوتے نا, ہم نیند اور واش روم میں جو ہے نا ہم گزار دیتے ہیں 8 گھنٹے. اوکے, بقیہ کتنے بچتے ہیں؟ اس 16 گھنٹے کو 16 گھنٹے کے برابر ہم استعمال نہیں کرتے. عام طور سے ہماری پرفارمنس یہ ہے, ہم آپ سے کہہ رہے ہیں کہ پہلے اسٹیج کے اندر 16 گھنٹے کو 16 گھنٹے تک استعمال کریں, پھر 17 گھنٹے کی طرف جائیں, پھر 18, پھر 19, پھر 20. آپ 16 گھنٹے کو ڈبل یوز کر سکتے ہیں, 30. اگر آپ اپنے آپ کو وہ والی ایکسرسائز کر لیں کہ آپ کے 10,000 روپے میں سے اگر 5,000 اور 5,000 کا ریشو ہے تو وہ کیسے ہم کر سکتے ہیں. سیم آپ اب جو ٹپس سیکھیں گی
آپ نے جو ٹائم ویسٹرز کو سیکھا، آپ معلوم کیا، اس کو آپ اوائڈ کریں گے، اور یہ جو ہے اس کو سیکھیں گے تو اس بات کا امکان ہے کہ آپ 16 گھنٹے کو 16 گھنٹے کے طور پہ استعمال کر سکیں، اور میں بھی اس سے زیادہ افادیت کر سکیں. اوکے، ناؤ وی آر گوئنگ فار دوز ٹپس. ہمارے پاس 35 منٹس ہیں. آگے چلیں. پہلا کام جو ہے، یہ ٹپس کے نمبر لکھے ہوئے ہیں. سیلف آئیڈینٹیفیکیشن اینڈ سیلف اسسمنٹ. اپنا جائزہ لیں. میں نارملی ایک چھوٹی سی، یہ جو آپ کے پاس پیپرز دیے ہیں یہ والے، ایسے پیپرز لے کر پنچ کر کے، نہیں تو آپ ایک نوٹ بک لے کر سیلف مینجمنٹ بک بنائیے اپنی. SMB اپنا نام لکھیں اور SMB لکھ لیں، سیلف مینجمنٹ بک. اور ہفتے میں ایک دن جو ہے اپنے آپ کو ٹائم دیں. میرا اور آپ کا المیہ یہ ہے کہ ہم گھر میں اسپاؤس کو ٹائم دیتے ہیں، بچوں کو ٹائم دیتے ہیں، ٹی وی کو ٹائم دیتے ہیں، اور لمبی لسٹ ہے. آپ سمجھ لیں کہ میں کیا کیا کہنا چاہ رہا ہوں. لیکن آپ جس کو ٹائم نہیں دیتے وہ ایک کون سی شخصیت ہے آپ کی. اپنے آپ کو کچھ ٹائم دیں اور اپنی ایسیٹس اور اپنی لائبلٹیز کا اندازہ لگائیں کہ مجھ میں کیا اچھائیاں ہیں اور مجھ میں کیا برائیاں ہیں. سیلف اویئرنیس اینڈ آئیڈینٹیفیکیشن، سیلف ریسپیکٹ، سیلف بیلنس شیٹ، سیلف آرگنائزیشن، سیلف مینجمنٹ، میٹنگ ون سیلف ریگولرلی. 168 گھنٹے والا حساب آپ 1 مہینے تک آپ کرتے رہیے، 4 ہفتے. اس کے بعد آپ یہ چیز کرتے ہیں کہ اس بات کے غالب امکانات ہیں کہ یہ چیز آپ کو آ جائے گی. پہلا جو اصول ہے وہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو آپ آرگنائز کر لیں اور اپنے آپ کو منظم کر لیں. وہ اگزامپل کہ ایک صاحب اپنے گھر پہ آئے اور ایک کتاب لے کر آئے، کوئی 150 یا 200 پیج کی. ان کو سیکنڈ ڈے کو انٹرویو دینا تھا. انہوں نے اس کتاب کو پڑھنا شروع کیا تو ان کا بچہ جو ہے ان کو تنگ کرنے لگا، تو انہوں نے اپنے بچے کو جو ہے ٹافیاں دیں، وہ کھا کر یہاں سے چپٹا کر آ گیا. بسکٹ دیے تو بسکٹ کھا کر پھر بسکٹ کے چورا یہاں لگ کر آ گیا. اور وہ کھلونے دیے تو کھلونے توڑ کے آ گیا. اب انہوں نے کہا کہ میں کس طریقے سے کروں. تو انہوں نے کہا جیسے اخبارات ہمارے گھروں میں جمے ہوئے ہوتے ہیں نا کہ اگلے ہفتے پڑھیں گے، اخبار جہاں وغیرہ رکھی ہوئے ہوتے ہیں، تو وہاں اخبار پڑے ہوئے تھے. تو انہوں نے اس میں ڈھونڈا، لیکن ان کو ایک دنیا کا نقشہ نظر آ گیا، ورلڈ میپ لگا ہوا تھا کسی اخبار میں. انہوں نے وہ اخبار نکالا اور اس کو یہاں پر بچھا دیا اور بیٹے کو سامنے بٹھایا کہ بیٹا دیکھو، یہ پاکستان ہے، یہ انڈیا ہے، یہ پیسیفک، یہ والا الاباما، یہ امریکہ، یہ کشمیر، سب چیزیں بتائیں. اور کہا کہ دیکھو بیٹا، اس کو میں پھاڑ رہا ہوں، ٹکڑے کر رہا ہوں، میں تمہیں دیتا ہوں، تم یہ 5 روپے کی اسکاچ ٹیپ لے آؤ، تم مجھے پھر سے یہ نقشہ بنا کر دے دو. تو ابا جان نے تو ایک گیم کھیلا، جیسے عام طور سے ہم لوگ ہمارے گھروں میں گیم کھیلتے رہتے ہیں معذرت کے ساتھ. تو وہ بچہ گیا اور ابا جان نے کہا اب ظاہر ہے میں بددعا سے بچ گیا بچے کی، اس کو مصروف رکھ دیا، اب میں پڑھائی کرتا ہوں 4 گھنٹے. اب پڑھنا شروع کیا تو 1.25 گھنٹہ ہوا ہوگا، بچہ کمرے میں داخل ہوتا ہے پاکستانی احتجاجی اسٹائل کے اندر. ابو دنیا کا نقشہ بن گیا، ابو دنیا کا نقشہ ٹھیک ہو گیا. ابو نے دور سے دیکھا تھا سب چیزیں صحیح لگ رہے ہیں. بلایا، ابو تو اپنی کتاب کو بھول گیا. بولا بیٹا کہ تو نے کارنامہ کیسے انجام دیا؟ تو بیٹا بھی منڈا پاکستانی تھا. میں کہا ابو یہ تو بہت آسان کام تھا. تو بیٹا بتاؤ تو صحیح تو نے یہ کارنامہ کیسے انجام دیا؟ اس نے کہا کہ ابا جان، جب آپ مجھے نقشہ سمجھا رہے تھے اور میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوا تھا، جب آپ نے اٹھایا اس نقشے کو، میں اس طرف تھا، تو میں نے اس نقشے کے پیچھے دیکھا آدمی کی قد آدم تصویر بنی ہوئی تھی. بس میں نے انسان کی اس تصویر کو ٹھیک کر لیا، دنیا کا نقشہ خود بخود ٹھیک ہو گیا. تو خدا را اپنی ذات کو ٹھیک کر لیں، آپ کا مکان جو ہے انشاءاللہ گھر بن جائے گا، معاشرے کے اندر آپ کو مقام مل جائے گا اور آپ آگے بڑھ سکیں گے. تو پہلی جو چیز یہ ہے کہ سیلف آرگنائزیشن اینڈ سیلف مینجمنٹ. اگر ہم اپنی تصویر دیکھیں تو اس سے مختلف نہیں ہے. میں اندر سے کتنا برا انسان ہوں آپ کو چہرے سے تو نظر نہیں آ رہا نا. نہ آپ کے پاس کوئی ایسا کیا کہتے ہیں وہ ڈائگنوسس انسٹرومنٹ ہے جس سے آپ بتا سکیں کہ یہ بشیر اندر سے اتنا منافق اور کمینہ ہے. اتنا تو آپ نہیں کر سکتے نا. لیکن اگر آپ دیکھیں نا آئینے کے سامنے اور ذرا غور سے دیکھیں، تصور سے دیکھیں، تو ہمیں بہت ساری اپنی چیزیں نظر آئیں گی.
اسی لیے ہے دیکھیں دعا ہے اللہم احسنت خلقی فاحسن خلقی. احسن خلقی یہ ہے کہ ٹھیک ہے، لیکن ہم اس کو تسلیم کیے بغیر ہم ایک دھوکے میں مبتلا ہے. وہ دھوکہ کیا ہے؟ میرے مجھ سے اچھی تو کوئی ہے ہی نہیں تقویٰ میں، ان چیزوں میں تو بالکل ڈائریکٹ جنت انٹری. سب یو ہیو ٹو اسیس اٹ. اس سولوشن سے اللہ کو کیا چیز قبول ہوگی وہ آپ کو نہیں پتا. وقت کی اہمیت کو سمجھیے، زندگی کی اہمیت کو سمجھیے، اس زندگی کے بعد کیا ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. کیا ہم کہیں جواب دیں ہیں اس کو سوچنے کی کوشش کریں، اینڈ ہمیں اپنی زندگی میں کیا کرنا چاہیے اس کو سوچنے کی کوشش کریں. اپنے لیے شارٹ ٹرم اینڈ لانگ ٹرم پلان بنائیں. اب آپ آئیے پیج نمبر 5 پر. ٹھیک ہے، آپ پڑھیں. اس میں ہم نے 2010 تک کے لیے پلان دیے ہیں. کچھ پرسنل ہیں، کچھ ایجوکیشنل ہیں، کچھ فیملی کے ہیں، کچھ سوشل ہیں. یہ آپ پلان جو ہے اپنے لکھیں. ٹھیک ہے، جو والدین ہیں جن کی بچیاں بڑی ہیں ان کے لیے ایک پلان گول یہ ہے، ایکس کی شادی، بی کی شادی، وائی کی شادی، یہ آپ کے گولز ہوں گے. مکان یہ کرنا ہے، سیونگ یہ کرنی ہے، ٹی وی لینا ہے، فریج لینا ہے، جو بھی آپ کو گولز ہیں پلیز وہ آپ اس میں لکھ دیں. کب لینا ہے، اس کے لیے کیا ہے، کہیں بچت ہوگی، کہیں سوشل کانٹیکٹ ہوگا، ایکٹیویٹی میں لکھا ہوا ہے. اوکے، امید یہ ہے کہ ایکسرسائز کر لیں گے نا. پیج نمبر 5. ٹھیک ہے، شارٹ ٹرم، میڈیم ٹرم، لانگ ٹرم پلان. جو چیزیں مہینے 2 مہینے میں ہو رہی ہیں. اب 2008 لکھا ہوا ہے. Q1 کا مطلب کیا ہوا؟ اپ ٹو مارچ، کوارٹر 1. Q2 کا مطلب فرام اپریل ٹو جون. Q3 کا مطلب فرام جولائی ٹو سپٹمبر. Q4 کا مطلب فرام اکتوبر ٹو دسمبر. یہ Q مینس کوارٹر. اوکے، یہ 6 ماہی کی بات کر رہے ہیں ہم. تو ایک 6 ماہی جو ہے ایک میڈیم ٹرم ہوگا. 2010 از اے لانگ ٹرم. تو وہ کون کون سی چیزیں آپ کو انگریزی میں کرنا ہے، آپ کو کمپیوٹر لرننگ یہ چیزیں آپ کو. اوکے، واچنگ یور پروگرس ریگولرلی. اپنی پروگرس باقاعدگی سے دیکھتے رہیں کہ یہ وہ جیسے کرتے ہیں نا، آپ کو حیدرآباد پہنچتے ہیں 3 گھنٹے کے اندر، 180 کلومیٹر ہے تو 1 گھنٹے میں 60 ہونے چاہیے. تو آپ دیکھتے رہتے ہیں گھڑی سے کہ اتنے ہو گئے، یہ آپ میچ کر رہے ہوتے ہیں. اپنے آپ کو بھی کوشش کیجئے کہ مجھے یہاں پہنچنا تھا، میں کہاں پہنچا ہوں. ٹھیک ہے، واچنگ یور پروگرس ریگولرلی. حاسبو قبل ان تحاسبو. ان لوگوں اپنا احتساب کر لو قبل اس کے کہ تمہارا احتساب یا حساب کیا جائے. ڈٹرمنیشن آف آبجیکٹیوز آف لائف اینڈ گولز. یہ جو آپ کو چارٹ دیا ہے وہ ایک ہیلپ فل ہے. آپ نے ایک چارٹ بنایا اپنی ڈائری کے اندر، سیلف مینجمنٹ بک کے اندر. منڈے، ٹیوزڈے، وینسڈے، تھرسڈے، فرائیڈے، سیٹرڈے، سنڈے. آپ نے یہاں پر لکھے 1080 تک، اور آپ نے یہ نوشنل، کوئی اس کی ویلیو نہیں ہے، اہمیت نہیں ہے. آپ نے یہ دیکھا کہ میں منڈے کو 0 سے شروع ہو رہی ہوں، ٹیوزڈے کو میں کہاں پہنچی ہوں. یعنی ایمان، تقوی، احتساب، دین، دنیا، ہر ایک کو ویلیو کو کنسیڈر کر کے ویسے جسٹ گیو یو سیلف سم نمبرز یہاں پہنچے. سیکنڈ ڈے دیکھیے کہ میں واقعی آگے بڑھی ہوں یا نہیں. تھرڈ ڈے اور دیکھیں، فورتھ ڈے اور دیکھیں. اگر آپ ایسے جا رہے ہیں، پروگرس ہو رہی ہے تو یو آر گینر. ممکن ہے ایسے ہو رہی ہو، اگلے ہفتے پھر 0 سے شروع کریں، اس لیے کہ وہ جو آپ کی جس پرفارمنس سے پہنچے اٹ بیکم 0. لیکن آپ یہاں پر ہیں اور آپ ایسے برابر ہو گئے ہیں ایجے سے. If you are as good as you were yesterday, if you are as good as you were yesterday, you will not be good for tomorrow. Fine. لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک انداز تھا، وہ لکیروں کے ذریعے سے سمجھاتے تھے، لکیریں کھینچ. جنگ بدر کے موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ سب سے آگے تشریف فرما تھے اور لکیروں سے کچھ کھینچ رہے تھے. تو آج کے وار پلانرز نے کہا لیڈر آف اسلام واز میکنگ ہز وار پلان. آج کی تاریخ میں جب دفتری لوگوں کے ساتھ میں بات کرتا ہوں اور کہتا ہوں کہ جہاد کے بعد افضل ترین عبادت رزق کی حلال کی جستجو ہے اور ہم اس کے لیے آئے ہوئے ہیں. تو اگر ہم کام کرنے سے پہلے اس حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ بدر کے موقع پر کیا، ہم کچھ نوٹنگ کر لیں، پلاننگ کر لیں، استنباط یہ ہے کہ ہم فالو کر رہے ہیں اور پھر اس سنت کی اتباع کی اپنی برکات اپنی جگہ پر آتی ہیں. یہ ایک ارتھمیٹک ہے کہ علم کے ساتھ اگر تجربہ جمع ہو جائے تو آپ کو حکمت آتی ہے. اس کے ساتھ اگر صلاحیتیں آ جائیں
تو وہ پروگریس ہوتی ہے. ان صلاحیتوں کے ساتھ اسمارٹ محنت, یہ آپ جب کریں, 4 ہفتے کی بات میں نے آپ سے کر لی کہ وہ آپ اس طریقے سے کریں گے. میک پلانس اینڈ گولس آپ کو بتا دیا گیا ہے, ٹھیک ہے. گیٹ اپ ارلی اینڈ گیٹ پراپرلی پریپیئرڈ فار دی ڈے دیٹ ویٹس یو. صبح کا سونا فکر و فاقہ مستی اور تنگ دستی لاتا ہے. ہیو اے لسٹ سسٹم, ایکشن لسٹ, روزانہ کی ایک لسٹ کاموں کی ہونی چاہیے. میں نے آپ سے کہا نا کہ ماضی میں ہم استعمال یہ کارڈ نہیں کر سکتے, ہم سگریٹ کے پیکٹ یوز کرتے تھے, سڑک سے سگریٹ کے پیکٹ اٹھا کر لکھ لیتے تھے. اچھی اسٹیشنری پرچیز نہیں, ردیم پرچیز کرتے تھے اور اس کی بیک پہ لکھ لیا کرتے تھے. سی اے کے نوٹس شاید اس پہ ہم نے بنائے تھے. اوکے, پھر اس کے بعد جو ہے یہ جب آپ یہ کر لیں, شادی کارڈ کو یوز کر لیں, کسی بھی چیز کو یوز کر لیں, آپ نے یہ کارڈ ہے آپ کے پاس, یہ جو بھی ہے جیب میں رکھنے والی چیز, آپ نے 1 2 3 4 5 لکھ لیے, یہ کام کرنا ہے, ٹھیک ہے نا. اس کے بعد آپ لکھیں پرائرٹی اے بی اے سی اے سی. اے مینس وی مسٹ ڈو اٹ, بی وی شوڈ ڈو اٹ, اور سی از وی مے ڈو اٹ, ناٹ نیسیسری. پھر آپ اس پہ بنا لیں کہ آپ دیکھیں کہ آپ یہ کام جو ہے وہ ٹاور کا ہے, یہ کام یہاں کا ہے, یہ کام یہ جو ایریا وائز آپ سیکوینس بنا لیں کہ یہ کام جو ہے نا A3 ہو گیا, یہ A1 ہو گیا, یہ A2 ہو گیا, ٹھیک ہے. یہ آپ کا جو ہے بیچ میں آ جائے گا, سیکوینس بنا لیں آپ اس کی, وہ ہو جائے گا. پھر جب آپ کام کر لیں, نہیں ہو سکا اگلے دن لے جائیں اس کو, لیکن لکھیں تو صحیح, لیل کے وقت لکھیں, جب رات شروع ہو اس وقت لکھ لیں, کل جو مجھے کام کرنے ہیں وہ کر لیں. بچوں کو تربیت دیں کہ بیٹا بیگ ابھی تیار کر لو, رات کو کپڑوں کو استری کر لو, جوتوں کو پالش کر لو, ٹھیک ہے. یہ چیزیں آپ کریں. بہت سارے کام جو ہے نا, ایک حدیث میں آپ کو سناؤں گا, بہت سارے کام جو ہیں آپ لیل میں کر لیا کریں, اس لیے کہ ہمارا تو اسٹارٹ لیل ہے, مغرب ہے. اب مغرب کے بعد بہت ساری چیزوں کو تیاری کر لیں, صبح آپ کے لیے انشاءاللہ پرسکون ہوگی, ٹھیک ہے. نیکسٹ آئیے, آپ بھی فلیکسیبل, اوکے. بجٹ یور ٹائم, پروجیکٹ لسٹ ہو گئی, میک اے لسٹ فار ایرنڈس. جب آپ کہیں جا رہے ہوں کسی بازار میں چیزوں میں کرنے میں, تو اس کی لسٹ بنا لیں, ایرنڈ چھوٹے چھوٹے کاموں کی. شاپنگ مال میں جا رہے ہیں تو گھر میں ایک بار آپ لسٹ بنا کر پرنٹ کر لیں, ویجیٹیبل یہ وہ. میں نے بھی اپنے یہاں وہ اتوار کے دن ہمیں جو ملتا ہے سرکاری آرڈر, یہ چیزیں لانی ہیں, اب یہاں نوٹ کر لیا ہے. آپ اس پہ کارڈ میں لکھ لیں بھائی کیا کیا کتنا کتنا چاہیے, اور پھر ہم گزر گئے, پھر فون آ رہا ہے کہ یہ بھی لے آئیے گا, مشکل, ٹھیک ہے. میک اے لسٹ آف ایرنڈ دیٹ کین بی ڈن ان دا سیم شاپنگ سینٹر. ڈونٹ میک اے ٹرپ اف دا ورک کین بی ڈن ادروائز. ٹیلی فون یا موبائل کے ذریعے جو کام ہوتا ہے اس کے لیے ٹرپ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ابھی ہمارے ایک رشتے دار تھے بھوجا فیملی والے, انہوں نے اپنی بچی کی جو ہے وہ نکاح جب ہوئی تو کارڈ نہیں چھپایا, انہوں نے SMS کر دیا. اس کے بعد ٹیلی فون کال سے فالو اپ کیا اور کہا کہ بھائی 9:30 بجے ہے اور 10 بجے کھانا شروع ہوں گے, اور 10:30 بجے نکاح ہوئے, 10 بجے کھانا شروع ہو گیا, اور لوگ کراچی کے اسٹائل سے 11:30 بجے پہنچے. تو بہرحال تو یہ والی چیزیں اب معاشرے کا ٹرینڈ چینج ہو رہا ہے, یہ آ جائیں گے. یہ آ گیا بجٹ. کنٹرول ٹیلی فون ٹائم پلیز, بہت بڑا ٹائم ویسٹر. آپ کی SMS, شعر و شاعری, لطیفے کسیفے, ٹھیک ہے, سب چل رہے ہوتے ہیں. ڈونٹ. آگے, اسٹارٹ آن ٹائم. You can accomplish more with less efforts if you schedule important tasks at the time of day when you perform them most effectively. جب آپ کی رننگ اسپیڈ زیادہ ہو اس وقت جو امپورٹنٹ کام ہو اس وقت لے آئے, وہاں پر میچنگ کر لیں. اوکے, آپ کے لکھنے کا ہے اور لکھنے کا آپ کا ٹائم جو ہے, آپ صبح 3:30 4 بجے اٹھ کے لکھ سکتی ہیں, ڈو اٹ. آپ اس موضوع پہ تیاری کر سکتی ہیں, ڈو اٹ. آپ اس پہ لیکچر تیار کر سکتی ہیں, ڈو اٹ, نو پرابلم. یہ ہو گیا آئیڈینٹیفائی. لرن ٹو کمپرومائز اگین, اوکے, ٹو گیٹ تھنگس ڈن. لرن ٹو کمپرومائز, کیا ہو جائے کام, فنش. آگے, یہ جو مورل ویلیوز ہیں, 6 اخلاقی ویلیوز ہیں, ٹرسٹ, ٹروتھ, سچ, ایمانداری, اپنے عہدوں کا وفا, انصاف, اپنی ذات کے ساتھ انصاف, فیئر پلے, لائلٹی اینڈ لو. یہ گھر میں بھی کام آتی ہیں. تو یہ 6 چیزیں اگر آپ کے گھر میں بھی ہیں تو کام آتی ہیں, جاب میں بھی کام آتی ہیں, دوستی میں بھی کام آتی ہیں, ٹھیک ہے نا. 6 بیلنس لائف,
ماڈریٹ ایٹیٹیوڈ. ٹھیک ہے نا, یہ نہیں ہے کہ بس آپ کو کوئی لائسنس مل گیا ہے الہدا میں آنے سے. نہیں, آپ کو اس سوسائٹی میں رہنا ہے اور آپ کو مینیج کرنا ہے, لوگوں کو لے کر چلنا ہے, دوست بنا کر لے کر چلنا ہے. اس لیے کہ آپ اگر بہت زیادہ وہ ہو جائیں گے تو لوگ آپ کے ساتھ نہیں آئیں گے. ٹیک بریکس. ٹو ورک فار لانگ پیریڈ وداؤٹ ٹیکنگ بریک از ناٹ این افیکٹو یوز آف ٹائم. ہم کیا کر رہے ہیں, 3 گھنٹے سے کھینچ رہے ہیں. اٹس ناٹ افیکٹو یوز آف ٹائم. یہ ہے آگے. اینی تھنگ دیٹ کنٹریبیوٹس ٹو ہیلتھ از گڈ ٹائم مینجمنٹ. پازیٹو تھنکنگ. ٹائمنگ کیا اچھی ہے, پونا بجائے نا, آپ اس کو پونا نہیں کہیں, آپ 12:45 کہیں, آپ یہ کہیں آدھا گلاس بھرا ہوا ہے. ٹھیک ہے. میں اور آپ جن تاریخوں میں پیدا ہوئے ہیں ان تاریخوں میں پیدا ہونے والے ہزاروں مرد اور عورتیں آج کراچی شہر کے مختلف ہوٹلوں کے باہر بیٹھے ہوئے ہیں اور کھانے کا انتظار کر رہے ہیں, اور آپ اس اچھے ماحول میں بیٹھے ہوئے ہیں. تھنک پازیٹیولی. اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت نعمتوں سے نوازا ہے. تھنک اٹ پازیٹیولی. وہی سب لوگ, ہم بھی پیدا ہوئے وہاں بیٹھے ہوئے, ہم یہاں بیٹھے ہوئے. تصوف میں کہا جاتا ہے, اور آپ لکھنا چاہیں تو لکھ لیں, کہ نعمت ایک جنگلی جانور ہے, اسے شکر کی زنجیروں سے باندھ کے رکھو. نعمت ایک جنگلی جانور ہے, اسے شکر کی زنجیروں سے باندھ کے رکھو. اب کاؤنٹ دا بلیسنگس. یار اللہ نے لباس دیا ہے, گھر دیا ہے, بنانے کی کوشش کریں. کتنی بڑی نعمتیں ہیں. ابھی ایتھوپیا کے کیا حال آ رہا ہے, زمبابوے میں کیا قحط ہے, سوڈان میں دارفور میں کیا ہے. وہ قحط زدہ 75,000 لوگ ایک لمحے کے اندر غائب ہو گئے. سونامی کا کیا ہوا, تصویریں ہیں کمپیوٹر کے اندر سونامی کی. کیا چیزیں. کاؤنٹ دا بلیسنگس. اللہ کی نعمتوں کو کاؤنٹ کریں, اور پھر تشکر کے ساتھ, اس میں تشکر کا جذبہ ہے, بڑا پازیٹیو ہے. کنسنٹریشن, ٹیک ڈیسیشن, ڈونٹ اوائڈ ایشوز اینڈ پرابلمس. جو مسئلے ہیں حل کرنے کی کوشش کریں. یہ ہوا 4 بار بریک آیا ہمارے پاس اس کا, ملٹی میڈیا کا. ٹھیک ہے, اٹ از نارمل. اس پہ مجھے چیخو پکار کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ نے کیا انتظام کیا ہوا. نہیں, دس از سسٹم. یو ہیو ٹو کمپرومائز اٹ, یو ہیو ٹو گو along with it. اس کے اندر اپنا بی پی ہائی کرنے کی کوئی ضرورت نہیں. نیور وزٹ اے فرینڈ وداؤٹ انفارمنگ اور کالنگ ہم. مان نہ مان, میں تیرا مہمان نہیں ہونا چاہیے. ایکسکیوز, سے نو وین یو کانٹ ڈو. یہ مینیجریل صلاحیتیں ہیں جو گھر میں بھی کام آ سکتی ہیں. ٹیم ورک, جو میں نے آپ سے کہا تھا کہ اتوار کے دن آپ چیزیں جمع کریں. ایکسرسائز 1 رات کو سب چیزیں آپ کر لائیں. ایکسرسائز 2 کل صبح کو آرگنائز کریں. ڈیلیگیشن تفویض کریں. فالو اپ, جو کام دے دیا ہے اس لکھا ہوا ہونا چاہیے کہ میں نے آپ سے یہ کام کہا تھا, کر لیا یا نہیں کیا, پھر آپ یاد کراتے رہیں. ٹھیک ہے. کنٹریبیوشن انسٹیٹیوشنز, گھر کے اندر گھر کو ادارہ بنانے کی نہیں کوشش کریں. ڈسپلن سکھائیں. گھر کے اندر ٹریننگ اینڈ ڈیولپمنٹ کریں, اور ٹیکنالوجی ٹولز اینڈ ٹیکنیکس جو ہیں TTs کو یوز کریں. اپنی ان صلاحیتوں کو بڑھانے کی کوشش کریں. ٹھیک ہے. بلڈ یور ڈے اراؤنڈ ہائی پے آف ایکٹیویٹیز. ہائی پے آف ایکٹیویٹیز یہ والی کی ریزلٹ ایریاز آپ کے KRAs. بھائی یہ چیزیں امپورٹنٹ ہیں. ٹھیک ہے. اب میں نے لکھا ہوا ہے کہ مجھے قرآن کے آخری سپارے یہ صورتیں یاد کرنی ہے, لیکن کب سے لکھا ہوا ہے میں نے, تو کیوں میں نہیں کر رہا. دیٹس امپورٹنٹ. اسٹے فوکس, پٹ ڈسٹریکشن aside اینڈ کیپ the اینڈ ریزلٹ ان مائنڈ. اینڈ ریزلٹ, ہمارے لیے اینڈ ریزلٹ کیا ہے وہ آپ کو پتا ہے. سیٹ ڈیڈ لائنس, میک دیم اسپیسیفک. ڈیڈ لائن آپ کو چارٹ دیا ہوا ہے نا, وہ آگے چلیں. ٹھیک ہے. ڈیوائڈ پروجیکٹس انٹو اسمالر یونٹس. یہ تمام آپ کے پاس ٹپس کے اندر دیے ہوئے ہیں. آپ کے پاس 2 پیج کی ٹپس ہیں. آپ کو 10 ٹپس آئیڈینٹیفائی کرنی ہے. وہ ابھی ٹائم نہیں ملے گا, آپ کر لیں. میرا خیال ہے آپ کے لیے تو 1 دن چاہیے تھا. اوکے. اچھا, یوز پیک ٹائم. پیک ٹائم آپ کو پتا ہے کہ کیا ہوتے ہیں. یوز دیم. اٹیک ڈیفیکلٹ تھنگس وین یو آر مینٹلی شارپسٹ. آگے. ریوارڈ یور سیلف. الحمدللہ آج کام ہو گیا, آج نئی ڈش پکا لی. ہو سکتا ہے نا. کیپ یور سیلف موٹیویٹڈ.
Make a commitment, full speed ahead. Buy an answering machine. یہ آپ کے کام کی نہیں ہے, ابھی ہم اتنے ماڈرن نہیں ہوئے, آگے بڑھے. If possible, return your phone calls all at the same time. جتنے بھی فون کال ہیں ایک وقت میں سب کو کر لیں. Do your social chatting on the telephone while you are doing something else. ہم نے اپنی والدہ مرحومہ کو دیکھا کہ وہ چاول بھی صاف کر رہی ہیں, باتیں بھی کر رہی ہیں. فون نہیں تھا ہمارے گھر میں, چاول بھی صاف کر رہی ہیں, باتیں بھی کر رہی ہیں. وہ کیا سلما ستارے یا کیا وہ سفید تار, وہ دوپٹے میں بن رہی ہیں اور باتیں بھی کر رہی ہیں. اوکے, یہ والی چیزیں. آگے یہ جو آپ پروجیکٹس فرض کریں کہ آپ کہہ رہے کہ ہم ٹائم مینجمنٹ کے اچھے انسٹرکٹر بنے, یو کین ڈو اٹ. اٹ از یور پروجیکٹ. آپ کے پاس مٹیریل ہے, آپ کے پاس چیزیں ہیں, ڈو اٹ. کوئی ٹائم نکالیں روز کے 3 گھنٹے 2 ہفتے تک 3 ہفتے تک, ٹھیک ہے, قرآن و حدیث سے لیں اور آگے بڑھیں. اٹس اے گڈ بزنس, بہت اچھا بزنس ہے. اوکے, آگے بڑھیں. امریکن کہہ رہے ہیں, امریکن گیٹ ریڈ آف دی ٹیلیویژن سیٹ, میک این ٹیلی ویژن سیٹ. بہت بڑا ٹائم کلر ہے, وہاں تو ہفتے منائے جاتے ہیں. ریڈ آف ٹیلی ویژن ویک. میک این آئیڈیا سیکشن ان یور پلاننگ نوٹ بک. جو آپ کی نوٹ بک کی بات کی, آپ 20 روپے اپنی ذات پہ خرچ کریں گے, امید ہے, ٹھیک ہے. رائٹ ڈاؤن دوز گریٹ آئیڈیاز ان یور. میں تو اس پہ لکھ لیتا ہوں کارڈ پہ جو بھی آئیڈیا ہے, اس لیے آئیڈیا روزی کی طرح ہے نا, آتا ہے جھٹکا دے کر نکل جاتا ہے. آپ نے کیپچر کر لیا تو آپ کا ہو گیا, کیپچر نہیں کیا تو چلا جائے گا. انویسٹ ان کمپیوٹر, دے آر ریئلی فاسٹر. ٹھیک ہے, انویسٹ کریں, لیکن جتنا فائدہ مند ہے اتنا استعمال کریں. وہ کہتے ہیں نا کہ آپ دریا کے اندر جا رہے ہیں کشتی کے اندر, دریا کا پانی تو بہت زیادہ ہے, پینے کے لیے جتنی ضرورت ہوتی ہے اتنا پانی لیتے ہیں, لیکن پورے دریا کے پانی کو کشتی میں آپ نہیں ڈالتے. ٹھیک ہے, تو دنیا والی بات یہ ہے کہ دنیا کو سمجھ کر بیٹھے ہیں, اب دنیا کون کرے. ٹھیک ہے, کلین اپ ایز یو گو. جیسے جیسے کام ختم ہو جائے صاف کریں, کچن کو فوراً صاف کر دیں. لیکن مہمان آ رہے ہیں اس لیے کچن صاف ہو رہا ہے, وہ نہیں کریں. پٹ تھنگس اوے وین یو آر فنشڈ وتھ. اوپن اینڈ سورٹ آؤٹ میں یہ آپ سے متعلق نہیں ہے. فنش واٹ یو اسٹارٹ اینڈ کیپ دی ہارس بفور دی کارٹ. جو سسٹم ہونا چاہیے وہ ہونا چاہیے. وین یو آر آن ٹیلیفون, visiting or watching TV, do something productive with your hands. بات کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, اسپیکر فون کھول کے بھی بات ہو سکتی ہے. اسپیکر فون کھول لیں اور کرتے ہیں. چلیں آگے بڑھیں. آئی ایم اسکیپنگ مینی تھنگس. یہ ہمارے دین میں تو ہے, لیکن امریکن بھی بول رہے ہیں. اس خاتون کی کتاب میں کل پڑھ رہا تھا, اس میں تھا میک یور بیڈ فار یور اون سیلف ریسپیکٹ. Make sure that each room in the house serves its own purpose. ٹھیک ہے, جو کمرہ جس مقصد کے لیے بنایا گیا ہے اس سے وہ مقصد حاصل ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, ورک فاسٹر. ڈونٹ رائٹ لانگ لیٹرز. اب ایک مسجد میں ہم نماز پڑھتے ہیں, وہاں پر امام صاحب جو ہے, اللہ ہماری نماز جمعہ کو با نماز امام کے پیچھے ادا کرنے کو قبول فرما. نماز جمعہ ہے ہی با جماعت, امام کے پیچھے ہی ہوتی ہے. میں ان کو بتانے کے لیے کیا جاؤں کہ یہ چیزیں جو ہیں اسی انداز سے, ہم خط بھی بہت سارے ایسے لکھتے ہیں. آپ کمرے سے نکلے اور چادریں وغیرہ بکھری ہوئی ہیں تو وہ ریسپیکٹ کی تو علامت نہیں ہے نا. جیسے ہی آئیں, بھلے میں پوری کوشش کرتا ہوں کہ اگر کوئی نہیں کرا تو میں خود کر لوں, ہو جاتا ہے سسٹم کے تحت. لیکن آپ کرتے ہیں تو بچے دیکھتے ہیں ابو کر رہے ہیں, آپ ہٹے ہم کر دیتے ہیں. اوکے, نیکسٹ. Hire others to do errands and housekeeping work. جو چیزیں مناسب پیسے دے کر آپ کسی سے کر سکتے ہیں, اس کی معیشت بھی ٹھیک ہوتی ہے, آپ کو بھی ٹائم ملتا ہے. اس لیے کہ آپ کا جو ٹائم ہے اورلی بیسس پہ اس سے زیادہ قیمتی ہے. آگے چلیں. یہ ورکنگ لیڈیز کے لیے ہے کہ کھانا پکا کر آپ ایڈوانس میں رکھ لیں. ٹھیک ہے. اسٹاپ بائنگ فرنیچر اینڈ ادر آئٹمس دیٹ نیڈ اسپیشل بیبینگ اور کیئر. ہم بہت سارے کارونگ فرنیچر خریدتے ہیں نا, پھر اس میں صفائی ہو رہی ہوتی, اس پہ ٹائم ضائع ہو رہا تھا. ریفیوز ٹو بائی تھنگس دیٹ نیڈ اسپیشل اٹینشن. نیکسٹ. یوز ویٹنگ ٹائم سچ ایز ایئرپورٹ, سب وے, بس اور ویٹنگ فار چلڈرن ٹو ریڈ اور رائٹ لیٹرز. اوکے. ڈونٹ بائی اینی تھنگ انلیس یو ہیو اے پلیس ٹو پٹ اٹ.
آپ کوئی ایسی چیز نہ خریدیں جس کے لیے آپ کے پاس جگہ نہ ہو. ڈونٹ بائی تھنگس جسٹ بیکاز دے آر آن سیل. میں سیل پہ تھی تو میں یہ لے آئی. اوکے فائن. چلیں اس کو آپ کو 10-15 سلائیڈ نکالنی پڑیں گی, آپ کھینچ لیں تاکہ ٹائم پہ ہم کر لیں. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ انسان کے لیے 5 چیزیں اعلیٰ نسل کے خوبصورت ترین گھوڑوں سے زیادہ اچھی ہیں. نمبر 1, جس بات سے تجھے کوئی فائدہ نہ ہو وہ نہ کرو. آدمی کی بزرگی و عزت اس میں ہے, اور کبھی بھی گناہ سے بے خوف نہ رہو. اور مفید بات اس وقت تک نہ کرو جب تک اس کا مقام ملنے کی توقع نہ ہو, اس لیے کہ اکثر بامقصد بات کرنے والے لوگ بے موقع بات کر دیتے ہیں. یہ بھی ایک عیب ہے. رائٹ. کسی حلیم الطباع بردبار اور دانا یا کسی بیوقوف آدمی کے ساتھ جھگڑا نہ کرو, اس لیے کہ بردبار آدمی تم سے بیزار ہو جائے گا اور بیوقوف آدمی تم کو تکلیف دے گا. ٹھیک ہے. تم اپنے بھائی کی عدم موجودگی میں اس کے بارے میں ویسی ہی بات کرو جس کی تم اپنے بارے میں تم اس سے توقع رکھتے ہو, اور تم اس کا ہر وہ قصور معاف کر دو جسے اگر تم خود کرو تو اسے معاف کروانا چاہو. فارگیو. ایسے آدمی کی طرح عمل کرو جسے یہ امید ہے کہ نیکی کا اجر ملے گا اور جرم کی سزا. مجھے ریفرنس یاد نہیں ہے, میں معذرت خواہوں اس پہ. نبی اکرم نے فرمایا کہ جو شخص ڈرتا ہے, آپ سے میں نے ذکر کیا تھا, جو شخص ڈرتا ہے وہ شروع رات میں چل دیتا ہے, لیل و نہار. جو شخص ڈرتا ہے وہ شروع رات میں چل جاتا ہے, وہ عافیت کے ساتھ اپنی منزل پہ پہنچ جاتا ہے. یاد رکھو اللہ کا سودا سستا نہیں, بہت مہنگا اور قیمتی ہے. یاد رکھو اللہ کا سودا جنت ہے. ان لوگوں قیامت کا حساب ہونے سے پہلے اپنے نفس کا محاسبہ کرو, اور اعمال کا وزن ہونے سے پہلے ان کو تولو اور بڑی پیشی کے لیے تیار کرو. اے لوگوں, انتہائی کوشش کے ساتھ جنت کے حریص بنو, اور اپنی کوشش پر جہنم سے بچنے کی فکر کرو, کیونکہ جنت ایسی چیز ہے جس کا چاہنے والا سو نہیں سکتا, اور آگ ایسی چیز ہے جس سے بھاگنے والا سو نہیں سکتا. پسند اب جاتے ہیں, نفرت اب بھاگتے ہیں. ون از پولنگ, ادر از پشنگ. یہ دنیا کی زندگی کچھ نہیں ہے مگر ایک کھیل اور دل کا بہلاوا. اصل زندگی کا گھر تو دار آخرت ہے. ایک پرچی آئی تھی کہ چیز کو جہاں سے اٹھانا وہاں واپس نہ رکھنا, مثلا کار کی چابی وغیرہ, پھر سب ناراض ہونا کہ چابی کہاں ہے. دیکھیں, ایک ٹائم مینجمنٹ کا اصول ہے, وہ میں یا تو پڑھ نہیں سکا یا کیا ہے. اے پلیس فار ایوری تھنگ اینڈ ایوری تھنگ ان اٹس پلیس. گھر میں ہر چیز کے لیے جگہ ہونی چاہیے اور ہر چیز اپنی جگہ پر ہونی چاہیے. چابیوں کے لیے ایک جگہ, اگر آپ کے پاس الماری کی چابیاں ہیں تو الگ, کمروں کی چابیاں ہیں تو وہ الگ. ٹھیک ہے. جوتے رکھنے کی جگہ, موزے رکھنے کی جگہ, رومال رکھنے کی جگہ, پین رکھنے کی جگہ, پینسل رکھنے کی جگہ, انک پاٹ رکھنے کی جگہ, یہ آپ بنا لیں. کوئی مشکل کام نہیں ہے. یہ جو آپ امید ہے کل ایکسرسائز کریں گے, کل ماشاءاللہ ریگولیشن کچھ جاری ہونے والا ہے شام کو صدر کے مشورے کے بعد. ہاں اوکے, یہ میں نے آپ کے سامنے یہ پریزنٹیشن ہو گئی الحمدللہ. ان اینی کیس میں ہوپ فل ہوں کہ آپ لوگ اس چیز کو جاری رکھیں گے. جو آپ ٹیچرز ہیں وہ جو اپنے گھر میں اس کو کر سکتے ہیں, معاشرے کے اندر محلے کے بچوں کے ساتھ, یو کین ڈو اٹ. کوئی مسئلے کی بات نہیں ہے. میں آپ سے اب کنکلوژن اس پہ کر رہا ہوں کہ دیکھیں, جو کچھ آپ کے سامنے ہم نے پیش کیا اس کا تعلق ایفرٹ سے ہے, محنت سے ہے. ٹھیک ہے. آپ محنت کریں گی تو کچھ ہوگا, پریکٹس کریں گی تو کچھ سامنے آئے گا. یہ ایسی ہے کہ کسان جو ہے زمین کھودتا ہے, بیج ڈالتا ہے, ہل چلاتا ہے, پانی دیتا ہے, لیکن سب کچھ کرنے کے بعد وہ روشنی, ہوا کے لیے اور اچھی فصل کے لیے کیا کرتا ہے. اور یہ دعا جو ہے نا عبادت کا مغز ہے. اور مجھے جو ہے ایک صاحب نے لکھ کر دیا, حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول, کہ دعائیں آسمان پہ لگے ہوئے تالوں کی کنجیاں ہیں. تو یہ جو دعا ہے وہ ہمارے لیے بہت اہم ہے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آپ رش میں جا رہے ہوتے ہیں اور آپ کو ایک ایسا موقع آتا ہے کہ ٹریفک صاف مل جاتا ہے اور آپ سوچتے ہیں کہ یہ کیا ہو گیا. اور بعض اوقات آپ صاف ٹریفک کی جگہ پر جاتے ہیں اور ٹریفک جام ملتا ہے. تو یہ چیزیں ہوتی ہیں, اور یہ چیزوں کا معاملہ کچھ پلاننگ کا حصہ نہیں ہے, کچھ اور ہے. ٹھیک ہے.
تو میں دعا کے حوالے سے بات کر رہا ہوں. تو دعا کے لیے اللہ کی تعریف، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے درود شریف، گناہوں کی توبہ، دعا، پھر درود شریف، یہ اس کے آداب ہیں. 2 واقعات آپ کو سنا کر اگلی 3-4 منٹوں میں اپنی بات ختم کر رہا ہوں. پہلا واقعہ یہ ہے کہ کسی علاقے میں بارش نہیں ہو رہی تھی اور لوگ نماز استسقاء کے لیے جمع ہوئے. گاؤں کے سب لوگ جمع ہونے لگے تو وہاں جو بزرگ تھے جنہوں نے پگڑی پہنی ہوئی تھی اور لمبا کرتا اور ہاتھ میں ڈنڈا لے کر جا رہے تھے، تو انہوں نے دیکھا کہ کوئی 8-9 سال کی ایک بچی بھی اس دعا کے لیے آ رہی ہے، لیکن اس کی بغل میں چھتری تھی. تو چچا جان نے ہجوم میں پوچھا کہ بیٹا ہم تو بارش کی دعا مانگنے آئے ہیں، تو چھتری لے کر کیا آ گئے؟ تو اس بچی نے جواب دیا کہ چچا جان جب بارش کی دعا مانگ کے جا رہے ہوں گے تو اللہ تعالیٰ بارش تو برسا رہا ہوگا نا. یہ یقین بہت بڑا یقین ہے کہ ابھی تو آپ نے اس پہ نمبر ہی معلوم کیا ہے، نمبر گمایا نہیں ہے، اور ابھی آپ اس پہ ہاٹ لائن پہ آئے بھی نہیں ہیں، لیکن آپ کا یہ یقین ہے کہ وہ آنے کے بعد وہ آپ کو چیز مل جائے گی. بہت بڑی بات. آپ کے انٹرنیٹ نے اور سائنس تو ثابت کر رہی ہیں نا سب چیزیں، رابطے کو، غیب کو، یہ سب چیزوں کو آ رہی ہیں نا. اب بغیر رابطے کے وائرلیس چیزیں کیا ہیں؟ غیب کی چیزوں کو تسلیم کرنے کا دور آ رہا ہے. ایک تو یہ بات تھی، اللہ پہ اتنا یقین رکھیں کہ یہ چیز ہو جائے. نمبر 2، حضرت سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ کی شہد کی دکان تھی اور وہ کنستر یا مٹکوں میں ہول سیل میں شہد بیچتے تھے. دکان بھری ہوئی تھی، بیٹھے ہوئے آرام سے، ملازم کام کر رہا ہے. ایک خاتون آئی اور کہنے لگی کہ یا شیخ میرا بچہ بیمار ہے، اپنے ساتھ پیالہ لائی تھی کہ مجھے اس پیالے میں شہد دے دیں. حضرت شیخ نے ملازم سے کہا کہ اس کو کنستر یا مٹکا دے دو. ملازم بھی ہماری طرح لائل تھا، حضور یہ تو پیالے میں مانگ رہی ہے. حضرت خاموش ہو گئے. عورت نے پھر کہا کہ یا شیخ مجھے پیالے میں شہد دے دیں. ملازم نے کہا اس کو دے دو کنستر. ملازم نے پھر یہی جواب دیا کہ حضرت پیالے میں مانگ رہی ہے. حضرت سعید بن مسیب رحمۃ اللہ نے کہا کہ یہ عورت اپنے ظرف کے مطابق مانگ رہی ہے، ہم اسے اپنے ظرف کے مطابق دیں گے. میری بہنوں، جب آپ اللہ سے دعا مانگا کریں تو اللہ سے یہ ضرور کہا کریں، درخواست کیا کریں، دعا مانگا کریں کہ اللہ جو کچھ میں مانگ رہی ہوں وہ اپنی حیثیت اور اپنی ظرف کے مطابق، تو مجھے جو کچھ عطا کر وہ اپنی شان کے مطابق عطا کر. اللہ جو کچھ میں نے مانگا ہے تو اسے قبول فرما، جو کچھ مانگنا چاہتے ہیں اور زبان پہ نہیں آ رہا تو وہ بھی عطا کر، جو کچھ مانگنا چاہیے اور نہیں مانگ رہے تو وہ بھی عطا کر، اور جو کچھ تو دینا چاہ رہا ہے اور ہم نہیں مانگ رہے تو وہ بھی عطا کر. اللہ ہم تو ہر اس خیر کے طلبگار ہیں جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تجھ سے طلب فرمایا، اور تیری پناہ میں آتے ہیں ہر اس شخص سے جس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تیری پناہ چاہی. وما علینا الا البلاغ.